آج ہم ایک ایسی تاریخی پہلی پر بات کر رہے ہیں جہاں قرآن کے متن کی حفاظت کا ایک واقعہ وقت کے ساتھ اس پر حملے کی کہانی میں بدل گیا۔ جی، ہمارے پاس ابن ابی داؤد کی کتاب کتاب المصاحف سے ایک روایت ہے۔ اور یہ روایت دعویٰ کرتی ہے کہ اموی گورنر حجاج بن یوسف نے قرآن میں 11 مقامات پر تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ ایک بہت بہت سنگین الزام ہے۔ اور اس الزام کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ کچھ مغربی اسکالرز جیسے ایرن جونز اسی روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ حجاج نے قرآن میں ایک چھوٹی سی ترمیم کی تھی۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پوری مسلم علمی تاریخ نے اس روایت کو متفقہ طور پر مسترد کیا ہے۔ بالکل، تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے تصحیح کے 11 نکات تحریف کے 11 الزامات بن گئے، اور اس سے ہمیں تاریخ کو سمجھنے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ الزام ہے کیا؟ یہ 11 تبدیلیاں ہیں کیا؟ کیا یہ قرآن کے معنی بدل رہی تھیں یا کچھ اور تھا؟ ساری 11 تبدیلیاں گنوانے کے بجائے آئیے انہیں 3 قسموں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ کچھ تبدیلیاں تو بہت ہی معمولی تھیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں ایک لفظ لم یتسنہ کے آخر میں صرف ایک ہے کا اضافہ کر کے اسے لم یتسنہ بنا دینا۔ اچھا، یعنی اس سے معنی پر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ تو گرامر یا تلفظ کا ایک معمولی سا فرق ہے۔ جی بالکل۔ اب دوسری قسم وہ تھی جہاں الفاظ صرف نقطوں یا اعراب کے فرق سے بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورت یونس کی آیت 22 میں هو الذی ینشرکم کو هو الذی یسیرکم سے بدلنے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہاں نون اور یہ کا فرق ہے جو صرف نقطوں سے واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ نقطہ آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوگا، کیونکہ حجاج کے دور میں نقطے لگانے کا رواج وہ جو ہے عام نہیں تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی اس الزام میں ہی اس کے جھوٹا ہونے کا ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ اور تیسری قسم یہ یقیناً سب سے سنگین ہوگی۔ جی، تیسری قسم سب سے سنگین تھی، جہاں ایک پورا لفظ دوسرے سے بدل دیا گیا۔ اوہ! جیسے سورۃ الحدید کی آیت 7 میں وَاتَّقُوهُ یعنی اس سے ڈرو، اسے وَأَنفِقُوا یعنی خرچ کرو سے بدل دیا گیا۔ یہاں معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس یہ 3 طرح کے الزامات ہیں، کچھ بہت معمولی، کچھ نقطوں پر مبنی اور کچھ معنی کو بدل دینے والے۔ اور اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلیاں واقعی ہوئیں؟ جی، یہی اصل سوال ہے۔ تو آئیے اس کیس کی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کو پرکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود کہانی کا تجزیہ کہ کیا یہ منطقی اور تاریخی طور پر ممکن ہے، صحیح۔ اور دوسرا کہانی سنانے والوں کا جائزہ کہ کیا وہ قابل اعتبار ہیں۔ تو پہلے کہانی پر ہی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ تاریخی طور پر کوئی وزن رکھتا ہے؟ جب ہم اس کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں، جسے علمی زبان میں متن پر تنقید کہتے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلم معاشرے کی خاموشی کیوں رہی؟ خاموشی؟ جی، مصطفیٰ اعظمی جیسے محققین اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک صوبے کا گورنر اسلام کی مقدس ترین کتاب میں 11 تبدیلیاں کر دے اور اس پر کوئی آواز نہ اٹھے۔ نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ خود وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے کوئی رد عمل۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن ایک منٹ، حجاج تو ایک ظالم حکمران کے طور پر مشہور ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے سب کو خاموش کروا دیا ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی تاریخ میں ہی موجود ہے۔ اچھا، مان لیتے ہیں کہ عراق میں لوگ حجاج کے ظلم سے ڈر کر خاموش ہو گئے، لیکن اس وقت اسلامی دنیا صرف عراق تک تو محدود نہیں تھی۔ حجاز، شام، مصر صحیح، اور دوسرے علاقوں میں موجود علماء اور عوام کیوں خاموش رہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر 90 ہجری کے بعد جب حجاج کی موت ہو گئی، تب تو اس کا خوف ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تب بھی کسی نے بات نہیں کی۔ کسی نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ مورخین نے تو حجاج کے چھوٹے سے چھوٹے ظلم کو بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ اتنے بڑے واقعے کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ یہ بات تو وزنی ہے، یعنی ظلم کا بہانہ صرف ایک علاقے اور ایک وقت تک محدود ہو سکتا ہے، پوری اسلامی تاریخ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور کیا دلائل ہیں اس کہانی کے خلاف؟ ایک اور عملی نکتہ امام خوئی نے اٹھایا ہے۔
حجاج کا اختیار صرف اپنے صوبے کے تحریری نسخوں یعنی مصاحف تک محدود تھا۔ اچھا، اس دور میں قرآن کی حفاظت کا اصل ذریعہ تحریر نہیں تھی بلکہ ہزاروں حفاظ کے سینے تھے۔ حجاج ان گنت حفاظ کے سینوں میں محفوظ قرآن کو کیسے بدل سکتا تھا؟ یہ تو عملی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، کیا وہ سب کو جمع کر کے کہتا کہ آج سے تم لوگ یہ آیت اس طرح پڑھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو گویا اس کا دائرہ اختیار صرف کاغذ تک تھا، لوگوں کے دل و دماغ تک نہیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں نقطوں والی بات کی تھی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ مجھے بہت دلچسپ لگی تھی۔ جی، وہ اس کیس کا شاید سب سے تکنیکی لیکن سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ مصطفیٰ اعظمی نے اس پر تفصیل سے کام کیا ہے۔ حجاج کے دور میں عربی رسم الخط وہ جو ہے اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ حروف پر نہ نقطے لگائے جاتے تھے اور نہ ہی اعراب، یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ۔ جی، اس بغیر نقطوں والے ڈھانچے کو رسم کہتے ہیں۔ اب ذرا اس تبدیلی کو دیکھیں، ینشرکم مقابلہ یسیرکم، جی، بغیر نقطوں کے یہ دونوں الفاظ بالکل ایک جیسے لکھے جاتے تھے۔ کیا واقعی؟ جی، ان کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی تھا۔ جب لکھا ہوا متن ہی دونوں قرأتوں کی اجازت دیتا تھا تو حجاج ایک کو مٹا کر دوسری کو کیسے نافذ کر سکتا تھا؟ واہ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الزام لگانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کسی نے سیاہ و سفید تصویر میں نیلے رنگ کو ہرے سے بدل دیا؟ بالکل یہی بات ہے۔ تبدیلی ٹیکنیکی طور پر ممکن ہی نہیں تھی کیونکہ اس دور کے رسم الخط میں وہ فرق ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہی نکتہ ہے، یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو اس دعوے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ پر۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک جوابی بیانیہ بھی موجود ہے جسے امام باقلانی جیسے علماء نے پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق حجاج نے قرآن کو تبدیل نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کیا؟ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے صوبے سے غلط اور غیر معیاری نسخوں کو ختم کرنے کی مہم چلائی تھی۔ تو وہ ویلن نہیں بلکہ ہیرو تھا۔ یہ تو پوری کہانی کو الٹ دیتا ہے۔ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ جی، اس کے شواہد موجود ہیں۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حجاج نے ایسے نسخوں کو تلف کروایا جن میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافی چیزیں شامل کر دی تھیں، جیسے مبینہ رجم کی آیت۔ اوہ، اچھا۔ اس نے اس کام کے لیے باقاعدہ جید علماء کی ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ مشہور تابعی حضرت حسن بصری تھے۔ حسن بصری خود؟ جی، اس کمیٹی کا کام تھا کہ کوفہ کے مقامی نسخوں کا موازنہ حضرت عثمان کے بھیجے ہوئے معیاری مصحف سے کیا جائے اور جو فرق ہو اسے درست کیا جائے۔ اور اس کمیٹی نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ یہاں وہ اہم مومنٹ آتا ہے۔ اس کمیٹی نے کوفہ کے مصاحف میں 11 مقامات پر غلطیاں پائیں اور ان کی تصحیح کی سفارش کی۔ 11 مقامات؟ یہ تو وہی عدد ہے جس کا ذکر تبدیلی والی روایت میں بھی ہے۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل، قوی امکان یہی ہے کہ تصحیح کا یہی اصل واقعہ وقت کے ساتھ ساتھ اور حجاج کی ظالم شخصیت کی وجہ سے بگڑ کر تبدیلی یا تحریف کی روایت بن گیا۔ یعنی جو کام قرآن کے متن کی حفاظت کے لیے کیا گیا اسے بعد میں متن کو بگاڑنے کا نام دے دیا گیا۔ جی، سچائی کا ایک ذرہ کہانی میں موجود تھا لیکن اس کا رخ 180 ڈگری پر موڑ دیا گیا۔ یہ تو واقعی ایک تاریخی پہلی کے سلجھنے جیسا ہے۔ تو کہانی کا ایک حصہ تو بکھر گیا ہے۔ تاریخی شواہد، منطق اور یہاں تک کہ اس دور کی ٹیکنالوجی بھی اس الزام کو قبول نہیں کرتی۔ صحیح۔ لیکن ایک جاسوس کی طرح ہمیں صرف جائے وقوع کو نہیں دیکھنا بلکہ گواہوں سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اس کہانی کے گواہ کون ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اب ہم اس کیس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جسے سند پر تنقید کہتے ہیں، یعنی راویوں کے سلسلے کی جانچ پڑتال۔ ٹھیک ہے۔ یہاں صورتحال متن سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی جیسا بڑا واقعہ متواتر ہونا چاہیے تھا۔ متواتر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی تکنیکی اصطلاح ہے؟ جی، متواتر کا مطلب ہے کہ ایک خبر کو ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی خبر ہوتی ہے جس کا کوئی ایک ذریعہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس کے برعکس یہ روایت خبر واحد ہے،
یعنی ایک افواہ کی طرح جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچ رہی ہے۔ تو قرآن میں تبدیلی کی خبر کا صرف ایک ہی دھاگے سے ہم تک پہنچنا خود اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو گواہوں کی تعداد ہی ناکافی ہے، لیکن جو گواہ ہیں ان کی اپنی ساکھ کیسی ہے؟ کیا وہ قابل اعتبار ہیں؟ جب ہم اس دھاگے کو پکڑ کر پیچھے جاتے ہیں اور ان راویوں کو دیکھتے ہیں تو معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 راوی خاص طور پر بہت مشکوک ہیں۔ کون کون؟ ایک ہے اوف بن ابی جمیلہ، جنہیں محدثین نے ایک کمزور راوی قرار دیا ہے، لیکن اس سلسلے کی سب سے کمزور کڑی اور شاید اس پوری کہانی کا مرکزی کردار جی، عباد بن صہیب نامی ایک شخص ہے۔ عباد بن صہیب، ان میں کیا مسئلہ تھا؟ علم الرجال کے ماہرین، یعنی وہ علماء جو راویوں کی زندگی اور کردار پر تحقیق کرتے ہیں، نے ان پر شدید جرح کی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عدالت میں ایک گواہ کے کردار پر وکلا بحث کر رہے ہوں۔ اچھا، امام بخاری، جو اس فن کے امام مانے جاتے ہیں، نے ان کے بارے میں کہا کہ محدثین نے اسے ترک کر دیا، یعنی ترکہ۔ ترک کر دیا؟ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات کو سرے سے سنا ہی نہیں جاتا۔ اور کیا دوسرے ماہرین بھی یہی رائے رکھتے تھے؟ جی ہاں، اس پر تقریباً اتفاق ہے۔ امام نسائی نے انہیں متروک الحدیث کہا، جو عموماً ایسے راوی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر جھوٹ بولنے کا شبہ ہو۔ اوہو۔ اور ابن حبان تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہ مشہور شخصیات سے منسوب کر کے من گھڑت روایات بیان کرتا تھا۔ من گھڑت روایات؟ جی، کئی دیگر محدثین نے بھی انہیں ضعیف، ناقابل اعتبار اور روایات گھڑنے والا قرار دیا ہے۔ یعنی اس پوری کہانی کا ایک مرکزی گواہ ایک ایسا شخص ہے جسے اس فن کے ماہرین ایک عادی جھوٹا اور من گھڑت باتیں کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے مقدمے کا اکلوتا گواہ ایک ایسا شخص ہو جو پہلے بھی جھوٹی گواہی دینے کے جرم سے سزا پا چکا ہو۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ دی ہے۔ محدثین کے اصولوں کے مطابق عباد بن صہیب جیسے راوی کی موجودگی ہی پوری روایت کو ناقابل اعتبار اور ممکنہ طور پر من گھڑت قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایک ناقابل فہم کہانی ہو جس کے تاریخی شواہد خلاف ہوں اور اسے بیان کرنے والا بھی ایک بدنام زمانہ شخص ہو، تو نتیجہ نکالنا مشکل نہیں رہتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک سنسنی خیز الزام سے بات شروع کی کہ حجاج بن یوسف نے قرآن میں 11 تبدیلیاں کی، لیکن جب ہم نے اس کی تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ کیس تو پہلی سماعت میں ہی خارج ہو جانے والا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ کہانی کا متن تاریخی اور منطقی طور پر ناقابل قبول ہے۔ مسلم معاشرے کی خاموشی، حجاج کے محدود اختیارات اور اس دور کا نقطوں کے بغیر رسم الخط، یہ سب اس دعوے کو رد کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمارے پاس ایک مضبوط متبادل بیانیہ ہیں کہ حجاج نے قرآن کی حفاظت کے لیے 11 مقامات پر تصحیح کی تھی۔ جی، اور اس کی سند یعنی گواہوں کا سلسلہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ ایک تنہا سلسلہ جس کا انحصار ایک ایسے راوی پر ہے جسے محدثین نے متفقہ طور پر ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اسی لیے متن اور سند دونوں میں موجود ان شدید کمزوریوں کی بنا پر ہی مسلم علمی روایت نے اسے صدیوں سے متفقہ طور پر مسترد کیا ہے۔ یہ کوئی نیا نتیجہ نہیں بلکہ ایک قائم شدہ علمی حقیقت ہے۔ یہ سارا تجزیہ ایک آخری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک متن کی تصحیح کی کہانی وقت کے ساتھ تحریف کی کہانی میں بدل گئی۔ یہ اس وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے کہ تاریخی روایات کیسے بنتی، بگڑتی اور منتقل ہوتی ہیں۔ تاریخ کے سفر میں کتنی بار تصحیح کو تبدیلی اور تحفظ کو دباؤ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب حجاج بن یوسف جیسی طاقتور، قابل نفرت اور متنازعہ شخصیات کا ذکر ہو۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف کہانی پر نہیں بلکہ کہانی سنانے والوں پر بھی تنقیدی نگاہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ شاید تاریخ کو سمجھنا صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی جاننا ہے کہ جو ہوا اس کی کہانی ہمیں سنائی کیسے گئی۔